الرحیم۔ یہ ظاہر ہے کہ علم ہی انسان کا وہ جوہر غیر فانی ہے جس کے بغیر حقیقی امتیاز حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے علم ہی کی وجہ سے ملائکہ پر فضیلت حاصل کی، اور آپ کے اس طرز عمل سے یہ واضح ہو گیا کہ منصوص من اللہ کو عالم جید ہونا لازمی ہے۔ جناب ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ شہر علم تھے اور آپ سے بڑھ کر عالم کوئی اور نہ تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے وارث اور منصوص من اللہ اور فرزند رسول تھے۔ امام علیہ السلام چونکہ ہر علوم میں غیر محدود تھے، اسی لیے آپ نے علم دین، علم کیمیا، علم رجز، علم فال، علم فلسفہ، علم طبیعیات، علم حیت، علم منطق، علم طب، علم سمیات، علم تشریح الاجسام، علم جفر اور طرح طرح کے علوم آپ نے اپنے شاگردوں کے ذریعے دنیا تک پہنچائے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں کا شمار کرنا بھی مشکل ہے۔ امام علیہ السلام کے پاس ایک ہی وقت میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ علم حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے شاگردوں میں جناب ابو حنیفہ کے علاوہ یحییٰ بن سعید انصاری، ابن جریح، جناب مالک بن انس، جناب سفیان ثوری، سفیان بن ایوب، یہاں تک کہ آپ کے شاگردوں میں دا فادر آف کیمسٹری جناب جابر بن حیان طرطوسی بھی شامل ہیں۔ یہی وہ شاگرد ہیں جنہوں نے امام علیہ السلام کے علم کو دنیا تک پہنچایا۔ آپ علیہ السلام کے شاگردوں کا یہ عالم ہے تو خود حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جنہیں راسخین فی العلم ہونے کا شرف حاصل ہے، اور جو اولین و آخرین علوم سے آگاہ تھے، اور جو دنیا کی تمام زبانوں سے آگاہ تھے، آپ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ ہمیں گزشتہ اور آئندہ کا علم اور الہام کی صلاحیت ہے، اور ہمیں ملائکہ کی باتیں سننے کی طاقت دی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں امام مالک بن انس لکھتے ہیں کہ میری آنکھوں نے علم و فضل و تقوی میں حضرت امام جعفر بن محمد کے علاوہ کسی کو بہتر دیکھا ہی نہیں۔ وہ بہت بڑے لوگوں میں سے تھے اور بہت بڑے زاہد تھے، خدا سے بے انتہا ڈرتے تھے، بے انتہا حدیث بیان کرتے تھے، بڑی پاک مجلس والے اور کثیر الفوائد تھے، اور آپ ہی سے مل کر بے انتہا فائدہ اٹھایا جاتا تھا۔ یوں تو ہمارے تمام ائمہ اہل بیت علیہم السلام علمی فیوز و برکات سے بھرپور تھے اور علم اولین و آخرین کے مالک تھے، لیکن دنیا والوں نے انہیں ہمیشہ جنگ میں یا قید و بند میں رکھا۔ اسی لیے علم پھیلانے کا وقت اتنا زیادہ کسی ائمہ کو نہ ملا جتنا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو میسر ہوا۔ جو رکاوٹیں اور پابندیاں آپ سے پہلے اور بعد کے ائمہ کو ملیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے کسی حد تک کم تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حجاز کے علاوہ شام، عراق، خراسان، سندھ، ہند اور روم کے طالب علم حاضر ہو کر مستفید ہوا کرتے تھے، اور امام علیہ السلام کے حلقہ درس میں 4000 سے زائد اصحاب آپ سے علم حاصل کرتے تھے۔ امام علیہ السلام کے انہی شاگردوں میں سے 400 افراد ایسے تھے جنہوں نے امام علیہ السلام کے کلام کو ضبط کر کے 400 کتابیں لکھیں۔ امام علیہ السلام کے ایک شاگرد فضل بن شازان نے 180 کتابیں لکھیں، ابن دول نے 100 کتابیں، اسی طرح برقی نے بھی 100 کتابیں لکھیں، ابن ابی عمیر نے 90 کتابیں لکھیں، اور اسی طرح آپ کے شاگردوں نے 30 سے 40 کتابیں لکھیں۔
انہی کتابوں میں موجود وہی علم تھا جو انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سیکھا تھا۔ اسی طرح جابر الجوفی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے 70,000 احادیث کے حافظ تھے۔ اسی طرح ابو سعید ابان بن سغلب بن ربا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے 30,000 احادیث کے حافظ تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو چونکہ نشر علوم کا موقع مل گیا تھا، اسی لیے آپ علیہ السلام نے علم جفر کو بھی دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ علم جفر جو کہ علم تکسیر کا دوسرا نام ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ سائل کے سوال کے حروف میں تغیر و تبدل کر کے حالات معلوم کیے جائیں، یعنی کہ عالم کے حادثات کو معلوم کرنے کا نام علم جفر ہے۔ آپ علیہ السلام علم طب میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ کوئی بھی بیماری ایسی نہ تھی جو امام علیہ السلام کے بتائے ہوئے طب سے حل نہ ہوئی ہو۔ اہل بیت قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صادق آل محمد نے قرآن پاک کا درس نہ دیا ہو؟ علم نجوم کی بات ہو تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام علم نجومی سے بے پناہ آگاہ تھے۔ آپ کی مجالس سے لوگ بڑے بڑے نجومی ہو کر اٹھے، لیکن علم نجومی کا صحیح علم صرف اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کی طرح عالم منطق الطیر بھی تھے، یعنی کہ آپ جانوروں اور پرندوں کی بات چیت اچھی طریقے سے سمجھ لیا کرتے تھے، اور بوقت ضرورت آپ علیہ السلام انہی کی زبان میں کلام بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے ایک چکور کو بولتے ہوئے سنا تو امام نے اپنے صحابی سے فرمایا، تم جانتے ہو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ صحابی نے کہا کہ مولا میں نہیں جانتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ کہہ رہا ہے کہ خدایا محمد و آل محمد سے بغض رکھنے والوں پر لعنت فرما۔ علم الاجسام میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ایک عیسائی نے امام علیہ السلام سے علم طب کے متعلق سوال کیے اور انسانی جسم کی تفصیل پوچھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند عالم نے انسان کے جسم میں 12 وصل، 248 ہڈیاں اور 360 رگیں خلق فرمائی ہیں۔ رگیں تمام جسم کو سیراب کرتی ہیں، ہڈیاں جسم کو، گوشت ہڈیوں کو اور اعصاب گوشت کو روکے ہوئے ہیں۔ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی پر مبنی میری اس ڈاکومنٹری ویڈیو کا چوتھا پارٹ تھا۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اہل بیت راہ نجات کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔